بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجے سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ امیر مومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ شانو پر ایسی بھروسہ اہتمام کرنے جیسی اس کا حق ہے تو تم اس طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندے کو دیا جاتا ہے، اور صبح کو بھوکا جاتا ہے اور شام کو شکم سیر واپس آتا ہے۔ توکل کا معنی ہے اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو وکیل اور کارساز بنانا، اور ان کے علم، ان کے قدر، ان کے رضیت اور اہتمام بھروسہ کرنا۔ قرآن کریم اور حدیث پاک میں ہے کہ توکل بہت سی فضائل اور ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو فرمایا، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کا کافی ہے۔ حدیث پاک میں توکل کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور اس کے ثمرات بیان فرمایا گیا۔ اگر تم معاش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ شانو پر کامل بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ شانو ظاہری اسباب کے بغیر بھی اس طرح تمہاری پرورش فرمائے جس طرح پرندے کی پرورش ہو رہا ہے، اور صبح کو بھوکے جاتا ہے، شام کو شکم سیر واپس آتا ہے۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ اسباب معاش ترک کر دینا ہر شخص کا کام نہیں، نہ ہی ہر شخص اس کے مقاد، البتہ 3 باتوں پر ہر شخص پر لازم ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسباب معاش کے لیے صرف ایسی اسباب اختیار کرے جن کی شریعت نے اجازت دیا، غیر مشروط اور ناجائز اسباب سے اجتناب کرے۔ دوم یہ ہے کہ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھ کر اختیار کرے، ان کو موقر حقیقی سمجھنا بلکہ یہ اہتمام رکھتا ہے یہ اسباب مخصوصی ظاہری علامت ہے، ورنہ مؤثر حقیقی مخصوص اللہ تعالیٰ شانو کی قدر اور مشیت۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی عطا فرما سکتا ہے، اور اگر نہ دینا چاہیے تو ساری اسباب بیکار ہے۔ سوم یہ ہے کہ اسباب کو بقدر ضروری اختیار کرے، ان میں اس قدر غلبہ نہ کرے کہ انہیں اسباب میں الجھا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ شانو کا اطاعت و بندگی کے لیے فارغ نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم کے زمانے میں 2 بھائی تھا، ایک کام کاج کیا کرتے تھے اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دینا، کام کرانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی کا کام نہ کرنے کی شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے تنبیہ فرمایا گیا کہ کام کرنے والے یہی نہ سمجھے کہ ہماری کام کی بدولت رزق ملتا ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ جو کام کاج نہیں کر سکتا یا دینی کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے دنیا ہی کام نہیں کرتا ہے، ان کی برکت سے کام کرنے والے کو بھی رزق عطا کیا جاتا ہو۔ دوسرا حدیث سے مناصرہ کے ساتھ فرمایا کہ تمہیں کمزور لوگوں کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ کسان کاشت کرتا ہے، اس کی کاشت کیا ہوا کھیتی پرندے اور کیڑے مکوڑے ہوتا ہے، کسان تو یہ سمجھتا ہے یہ سب اس کی کمال کا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کی برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ان چیزوں کی برکت سے کسان کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص ایسی حالات میں صبح کرے گا اپنی ذات کے بارے میں امن سے ہو
بدن درست ہو، اس کے پاس ایک دن کا خوراک ہو تو سمجھ گیا کہ ساری دنیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ سمیٹ کر اس کے پاس جمع ہو گیا۔ مطلب یہ امن، عافیت، قدر، کفاف روزی یہ ایسی نعمت ہے جس شخص کو حاصل ہوتا ہے گویا دنیا کی ساری دو اس کے پاس جمع ہے، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان انہیں 3 نعمتوں کے حصول کے لیے ہے۔ اگر حق تعالیٰ شانہ اپنے کسی بندے کو یہ نعمت عطا فرما دے تو دنیا کے مال اور جاہ، عزت، منصب کے عوض بیکار ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک تو ان نعمتوں کا شکر الہی بجا لانے کی تعلیم ہے، دوسرے کائنات کے تکمیل ہے، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان جتنے زیادہ بڑھے گا قلب کو اتنے تشوید ہوگا، انکار اور پریشانیوں میں اتنے اضافہ ہوگا، راحت اور سکون، امن عافیت سے جس کا ہر شخص مثال اس وقت میسر آ سکتا ہے جب قلب عطا الہی پر قانون ہو جاتا ہے۔ زیادہ ضروریت چیزوں کا قلب ہو اس کے اندر سے مت جائے۔ یہ اسی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ جو کرنا ہے کر، آخر موت ہے، موت سے کسی نہیں بھاگ سکے گا، جتنے کوشش کرے موت تو آئے گا۔ یہ آپ لوگ کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔